ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں جو امن پسندی، صلح جوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابتدائی ایام سے اس حوالے سے پروان چڑھایا اور پھر امت نے اس کے کیسے مظاہرے دیکھے، اور آج ہمیں اس پہلو کی کتنی ضرورت ہے صلح پسندی کی؟ یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی شخصیت کا بہت عالمگیر پہلو ہے، اس میں آپ کا جو صلح پسندی ہے اور اس میں پھر انسانی جان کو جس طرح آپ نے مقدم رکھا، بے شک یہ آج کے عہد میں بھی ہمیں اس سے بالکل ٹھیک لرن کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات میں جو کچھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے خصوصی اوصاف عطا فرمائے، اس میں آپ کا یہ فرمان ان ابنی ھذا سید یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنیں گے، اور اس کی وجہ سے جو امت ہے وہ خون ریزی کی بجائے امن اور محبت اور عافیت کی طرف چلی جائے گی۔ اور اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج جو تصادم ہے اس کی بنیادی وجہ اقتدار ہے، حکومت ہے، اختیار ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو آپ نے جس طرح ان ساری چیزوں کو وڈرا کرتے ہوئے اور پھر اس موقع پر لوگوں نے بہت سی باتیں کیں اور آپ پر خاص گروہ کی طرف سے طعن و تشنیع بھی ہوا، بالکل طعن کیا گیا، اور آر المسلمین اور مومنین اس طرح کے جو باتیں ہیں وہ بھی ہوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کا اختیار اور اقتدار ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم ابھی بچپنے میں تھے اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کی گود میں ہم پروان چڑھ رہے تھے، تو ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر سے تعبیر کرتے ہوئے اپنی آل اور اپنی اولاد اس کو تشبیہ دی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسن اور حسین کوثر ہیں، واہ، کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کثرت اور جو وسعت اور جو برکت اللہ تعالیٰ نے اس نسل اور اس اولاد کے ذریعے عطا کی، اس کی ہمیں کوئی اور نظیر اور مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس خاص موقع پر آپ نے جب اقتدار چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے اقتدار چھوڑا کہ یہ دنیا کا اقتدار جو ہے یہ تو ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ منزلیں اور وہ نعمتیں اور وہ سطوتیں اور عروج، بلندی اور پیشوائی عطا کی ہے کہ جس کے سامنے ہم اس دنیا کے یہ چند روزہ اقتدار اور اختیار جو ہے اس کو کوئی معنی اور کوئی ہم وزن نہیں دیتے۔ اور آپ کی جو زندگی ہے پوری، اس میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں عطا ہے، اس میں سخا ہے، اس میں وفا ہے، اور یہ آپ بلکہ یہ پورا گھرانہ اور اس آپ کی جس ماحول میں جو گروتھ ہے، اور پھر جیسا مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ آپ کا اسوہ جو ہے اس سے پھر ہمیں لرن کیا کرنا ہے، کہ آپ اللہ کے گھر سارے وسائل ہونے کے باوجود کس طرح پیدل جاتے تھے، پاپیادہ جاتے تھے۔ اگر ہمیں کبھی یہ اس طرح کا موقع ملے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی وہاں تک چلی جائے جہاں کوئی شاید پیدل بھی نہیں جا سکے۔ تو یہ آپ کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے آپ کو جو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا سوتا تو دین اور مذہب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مذہب میں یہ جو شخصیات ہیں یہ مصدر اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان سے ہم لرن کریں اور سیکھیں۔ اور بنیادی طور پر یہ جو پروگرام اور اس پر جو گفتگو، اس سے محض واقعات کافی نہیں جب تک کہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کر کے اپنی زندگی کو روشنی اور رہنمائی کے لیے آراستہ نہ کر سکیں۔ بالکل صحیح۔